السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دس از احسان اللہ. مجھے امید ہے آپ سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم سیکنڈ ویڈیو بنانے لگے ہیں. سیکنڈ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از فارن پالیسی یا واٹ از پاکستان فارن پالیسی. اس سمپل ورڈز میں ہم اس کو جنرلائز کر لیں گے کہ واٹ از بیسیکلی پاکستان فارن پالیسی. ٹھیک ہے، ان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یا ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا ریلیشن شپ فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر اسٹیٹس، جو بھی انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشن ہوتا ہے یا ہم ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹس جب جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو ایک ایم ہوتا ہے، ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ہم اپنی جو فارن پالیسی ہے وہ ایسے انفلوئنسڈ کرتے ہیں کہ یار اس میں جو ہے ڈومیسٹک کنسیڈریشن آ جائے. ٹھیک ہے، اب فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر اسٹیٹ جب آپ ایک انٹریکشن کرتے یا آپ اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے یا آپ اپنے انٹرسٹ کا جو بیہیویئر ہے یا اپنے اسٹیٹ کا جو بیہیویئر ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی پلان کے مطابق یا کوئی ایسا ایڈوانس پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک اسپیسیفک جیو پولیٹیکل ڈیزائن پہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فارن پالیسی. اب پاکستان کا جو فارن پالیسی ہے وہ کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، کیسے ہم اس چیز کو انالائز کریں گے، ٹھیک ہے، ان کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے، کیسے پرسو کیا ہے ہم نے ایک فارن پالیسی فرام دا ویری اسٹارٹنگ. ٹھیک ہے، اچھا، پاکستان کی جو پرائمری ایک ڈائریکٹڈ ڈیزائن ہے وہ ایک چیز کے اوپر بیس کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو سی کرنے کے لیے پاکستان نے نیشنل جو انٹرسٹ اختیار کیا ہے یا نیشنل گولز کے مطابق اپنی فارن پالیسی رکھی ہے. اور یہاں تک تو پاکستان نے اپنی ایک جو فارن پالیسی رکھی ہے وہ ایک نیشنل گولز کے مطابق رکھی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس دوران یہ ہوا ہے کہ یار پیسفل یا پیس سٹیبل کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل کوآپریشن کی ہے پاکستان نے، ٹھیک ہے، یہ بھی پاکستان کے ایک آبجیکٹیو میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا جو اسپیشل ایمپسائسز ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں پہ بحث کرتی ہے، ویدر اٹز اکانومیکل، ویدر از ڈپلومیٹیکل. ٹھیک ہے، کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اس کو افورڈ کرنے کے لیے ایک بیسک پروسیس ہوتا ہے جس پروسیس سے چلنے کے لیے ہمیں گلوبلائزیشن بھی کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں ڈفرینٹ چیلنجز جو ہے وہ ایشو کرنے پڑ رہے ہیں اپنا فارن پالیسی صحیح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ یار دس از فارن پالیسی ان سمپل ورڈ یا ان جنرل ورڈ. ٹھیک ہے، اور ان کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ بھی بتا دیا میں نے آپ کو. اور اس چیز کو ہم اگر جنرل میں اس کو انالائز کریں تو ہماری جو ایک ریکگنائز پالیسی رہی ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نان کر رہی ہے. ایک تو انٹر اسٹیٹس ریلیشنز کے اوپر وہ بیس کر رہی ہے. دوسرا جو ہے آپ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ رسپیکٹڈ سوورنٹی کے اوپر بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی اس کے اندر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی آ جاتی ہے جو سارے اسٹیٹس کا ایک ایم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نان انٹرفیرنس آ جاتا ہے، انٹرنیشنل افیئرز آ جاتا ہے، اور نان ایگریشن پیسفل سیٹلمنٹ آ جاتا ہے. جو یہ سب کرنے کے لیے آپ کی ایک فارن پالیسی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ ایک بک اسٹرکٹلی ریکمینڈڈ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ہے پاکستان فارن پالیسی فرام 1947 ٹل 2016. ٹھیک ہے، یہ بک ہے عبدالستار کا، جو اس کا ایڈیٹر ہے وہ عبدالستار ہے، اور اس کو آکسفورڈ سے پبلش کرایا گیا ہے. اور اس بک کا جو مین ایم ہے وہ ایک بہت ہی اچھی ان کی ایک کنسائز ہسٹری ہے، اور اس کا جو یہ بک ہے وہ 4th ایڈیشن کا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ نے اس بک کے کانٹینٹ ایک ایسا انٹرسٹنگ کانٹیکٹ ہے کہ یار اگر آپ نے اس بک کو پڑھ لیا تو شاید ایسا ہے کہ یار آپ نے پورے پاکستان کو پڑھ لیا. اچھا، اس کے اندر سب سے پہلے جو پاکستان کا جو ایمرجنس آتا ہے وہ انہوں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ انکلوڈ کیا ہوا ہے، فارن پالیسی فرام دا بگننگ اس نے انکلوڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب فارن پالیسی فرام دا بگننگ کچھ ویژنز آتے ہیں اس چیز کے اندر ڈسکس کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ پرنسپلز، کچھ شیڈوز آف پارٹیشن بھی انہوں نے انکلوڈ کی ہوئی ہے. مسلم ورلڈ کے بارے میں انہوں نے ایک اچھا تفصیل سے انہوں نے بیان دی ہوئی ہے. افغان کے بارے میں بھی ایک اچھا سا انہوں نے ڈسکس کی ہے کہ یار اس ٹائم جو ہے آپ کی فارن پالیسی کیسی رہی ہے.
अब फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक है तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका जो कंटेंट है बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत अच्छी इसने लिखी है इस बुक को यार, मतलब बहुत तफसील से लिखा है इस बुक को, ठीक है। तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार अगर आप लोगों ने ये बुक पढ़ लिया तो शायद ऐसे है कि यार आपने पूरे पाकिस्तान को पढ़ लिया। अब इसके अंदर कश्मीर जो एक क्वेश्चन रेज होता है आजकल, या कश्मीर डिस्प्यूट्स जो है, या यूनाइटेड नेशन का इसके अंदर क्या रोल प्ले की गई है, ठीक है, वो एक अच्छी तरह से इन्होंने फोस्टर किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका जो फोर्थ कंटेंट है वो इस चीज़ के ऊपर बेस करता है कि यार यूएसएसआर के साथ हमारी क्या रिलेशन रही है, ठीक है, और उनका जो अप्रोचेस जो यूएसए के लिए की गई थी, क्या अप्रोचेस की गई थी, ठीक है। फिर कोरियन वार को भी डिस्कस किया है, जापान चाइना को भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यार आपकी जो इसके अंदर चैप्टर 6 है ना, इसके अंदर जो चैप्टर 6 है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने फॉरेन पॉलिसी बयान की गई है कि यार आपकी अलायंसेस जो है वो कैसी रही है, ठीक है। इसके कुछ कॉस्ट भी है, कुछ कॉस्ट भी इन्होंने बयान किया हुआ है और कुछ बेनिफिट्स भी बयान किया हुआ है। फर्दर मोर इसने जो रिलेशंस विद चाइना एंड अदर डेवलपमेंट के बारे में बात की, जो अब देखो मैंने पहले ही बता दिया कि यार ये जो है कुछ इंटरेस्ट के ऊपर बेस करती है। वो इंटरेस्ट आपका डेवलपमेंट का भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट आपका इकोनॉमिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का भी हो सकता है, पीस एंड सिक्योरिटी का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी तरह से इन्होंने डे टू डेट एक्सप्लेन किया हुआ है कि यार कैसी रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, फिर पाकिस्तान और इंडिया के वार को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो 1965 का वार था, क्लैश इन कच्छ, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लेगेसी ऑफ वार को एक ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि यार अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यार जो OIC है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को, तो मैं कहता हूँ एक ऐसी अच्छी वर्डिंग में लिखी है कि यार एक A to Z आपको समझ आ जाए कि यार इन OIC का जो एक बेसिकली एम था वो कैसे आया, कैसे इन्होंने एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाया और कैसे इस चीज़ के अंदर तफसील से इन्होंने लिखी हुई, ठीक है। अब भुट्टो का भी यहाँ पे एक टिनोर आ जाता है, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट आ जाता है। तो इसी तरह मैं आई वांट टू मेक इट शॉर्ट दिस वीडियो, क्योंकि 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। तो मैं इस बुक का मैंने आप लोगों को कंटेंट भी बता दिया और थोड़ा ओवरव्यू भी दे दिया कि यार कैसे होना चाहिए। पढ़ लोगे तो शायद ऐसा लगे कि यार आपने पूरे पाकिस्तान को पढ़ लिया, ए से लेकर जी तक आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी वीडियो को हम एंड कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी या जो भी फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक नए टॉपिक के साथ आ जाएंगे। और डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।